میں ہوں خالد قیوم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہاٹ اسپاٹ نیوز۔ پاکستان میں مہنگائی کے سے ستائے ہوئے عوام ایک بار پھر ناامید اور مایوس ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور یہ جو مایوسی اور ناامیدی تھی یہ کل پی ڈی ایم کے اجلاس میں جو فیصلے کیے گئے اس سے جو ہے وہ سامنے آئی، اور یہ ناامیدی جو ہے وہ پی ڈی ایم کے اندر شامل جماعتوں میں بھی نظر آئی، پاکستان کے عوام میں بھی نظر آئی، اور پارلیمنٹ کے اندر جو پارلیمانی جماعتیں ہیں ان کے جو ارکان ہیں ان کو بھی جو ہے وہ نظر آئی، اور اس میں بظاہر یہی محسوس ہوا پاکستان کے عوام کو اس ناامیدی اور مایوسی میں ایسے ہی لگا کہ جیسے پی ڈی ایم یا اپوزیشن جماعتیں حکومت کے سہولت کار کے طور پر جو ہے وہ کام کر رہی ہیں۔ یہ کیا سرائیاں بڑے زور سے ہو رہی تھی اور بڑے وثوق کے ساتھ جو اپوزیشن کی لیڈرشپ ہے، خصوصاً نون لیگ کی جو پارلیمانی لیڈرشپ ہے، ان کی طرف سے کہا جا رہا تھا کہ پی ڈی ایم کا جو 25 جنوری کا سربراہی اجلاس ہوگا، اس اجلاس میں حکومت کے خلاف، اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف، ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف، چیئرمین سینٹ کے خلاف، وزیر اعظم عمران خان کے خلاف، اور وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد لانے کا جو معاملہ ہے، اس حوالے سے جو ٹائم لائن ہے اس کا جو ہے وہ فیصلہ ہوگا، جس پر پاکستان کے عوام نے بڑی امیدیں اس اجلاس سے وابستہ کر لی تھی، لیکن کل جو سربراہی اجلاس ہوا پی ڈی ایم کا، اس اجلاس میں جو ہے وہ مایوسی کے علاوہ کوئی بڑا فیصلہ جو ہے وہ اس اجلاس میں نظر نہیں آیا۔ اگر کوئی فیصلہ سامنے آیا تو وہ فیصلہ یو ٹرن تھا کہ تحریک عدم اعتماد لانے کے حوالے سے جو پی ڈی ایم کی اسٹیئرنگ کمیٹی بھی اپنی سفارشات میں جو ہے یہ طے کر چکی تھی کہ اس حوالے سے عدم اعتماد کے حوالے سے اجلاس میں حتمی فیصلہ کیا جائے گا، اس سے پی ڈی ایم کی قیادت نے یو ٹرن لیا، جس سے جو ہے وہ ہر طرف ایک مایوسی کی فضا نظر آئی۔ اور یہ مایوسی کی فضا صرف سیاسی جماعتوں، اپوزیشن کی جماعتوں میں ہی نظر نہیں آئی، یہ ہمیں میڈیا کے اندر بھی جو ہے جو ہائپ کریٹ ہوئی تھی اس حوالے سے بھی ہمیں آج اگر آپ تمام اخبارات، انگلش اور اردو کے اخبارات دیکھیں تو وہاں پر پی ڈی ایم کے اجلاس کی جو خبر تھی، سربراہی اجلاس کی خبر، وہ جو ہے وہ تلاش کرنا پڑتی ہے۔ کسی بھی بڑے انگلش اور اردو نیوز پیپر میں پی ڈی ایم کے اجلاس کے فیصلوں کے حوالے سے کسی بھی اخبار نے جو ہے اس کو نمایاں طور پر شائع نہیں کیا، اور کسی اخبار نے بھی اس کی کوئی جو ہے وہ بڑی ہیڈ لائن جو ہے وہ بھی اس حوالے سے نہیں لگائی، کیونکہ کسی بھی اخبار نے پی ڈی ایم کے اجلاس کے فیصلوں کو سیریس نہیں لیا، سنجیدگی سے نہیں لیا۔ تو ان فیصلوں سے اگر کسی کو ریلیف ملا ہے تو وہ لگتا ہے کہ صرف حکومت کو جو ہے اس سے بڑا جو ہے وہ ریلیف ملتا ہوا نظر آتا ہے، کیونکہ پی ڈی ایم کوئی ایسا فیصلہ نہیں کر سکی جس سے جو ہے کوئی پاکستان کے اندر کوئی تبدیلی آ سکے، اور پاکستان کے عوام کو جو مہنگائی سے ستائے ہوئے عوام ہیں، پریشان ہیں، عوام کی مشکلات میں کمی کی کوئی امید نظر آتی، وہ ان فیصلوں میں نظر نہیں آئی۔ تو اس حوالے سے پی ڈی ایم کے اجلاس کے جو فیصلے ہوئے ہیں ان پر جو پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں ہیں، ان جماعتوں کے اندر بھی جو ہے اس حوالے سے فیصلوں پر جو ہے وہ تنقید جو ہے وہ کی جا رہی ہے، اور گزشتہ روز جو اجلاس تھا اس میں چھوٹی جماعتوں کی طرف سے بھی جو ہے اس پر بڑا شدید رد عمل جو ہے وہ سامنے آیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس میں جس سے بہت امیدیں جو ہیں وہ لگائی گئی تھیں، اس میں کوئی بڑا فیصلہ جو ہے وہ پی ڈی ایم کیوں نہیں کر سکا، اور تحریک عدم اعتماد کے فیصلے سے پی ڈی ایم کیوں دستبردار جو ہے ہوئی، اور اس کے پس منظر میں کیا واقعات جو ہیں وہ رونما ہوئے ہیں۔ ایک طرف تو جو پی ڈی ایم کا اجلاس تھا اس میں کھل کر جو ہے وہ عدم اعتماد کے معاملے پر جو ایجنڈے میں سر فہرست تھا اس پر زیادہ گفتگو جو ہے وہ نہیں ہو سکی، کیونکہ مولانا فضل الرحمان نے جو پی ڈی ایم کے سربراہ تھے ان کی طرف سے اس معاملے پر کھل کر بات کرنے کی اس طرح اجازت نہیں دی گئی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس حوالے سے جو اصل فیصلہ تھا وہ اجلاس شروع ہونے سے پہلے نواز شریف صاحب اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان جو ٹیلی فونک گفتگو ہوئی، اس گفتگو میں ہی اس بارے میں طے کر لیا گیا تھا اور فیصلہ کر لیا گیا تھا، اور اس میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ فیصلہ کوئی اس حوالے سے جو دستبردار ہونے کا عدم اعتماد سے فیصلہ تھا یہ کیوں کیا گیا۔ دراصل اس کی سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ یہی ہے کہ مسلم لیگ نون اور خاص طور پر جو پی ڈی ایم کی قیادت ہے ان کو ابھی تک جو ہے وہ اعتماد ان کے اندر اس طرح پیدا نہیں ہو رہا، اور انہیں یقین نہیں آ رہا کہ آیا واقعی اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کی حکومت سے ہاتھ اٹھا لیا ہے، اور اگر مان بھی لیا جائے کہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنا ہاتھ اٹھا لیا ہے، لیکن اپوزیشن جماعتوں کو خصوصاً پی ڈی ایم کی قیادت کو یہ یقین نہیں آ رہا کہ کیا یہ جو ہاتھ حکومتی جماعت کی قیادت سے حکومت سے اٹھایا گیا ہے، کیا یہ اپوزیشن اور پی ڈی ایم کی جو قیادت ہے ان پر جو ہے اسٹیبلشمنٹ ہاتھ رکھنے کے لیے تیار ہے۔ اور اس حوالے سے جو سب سے بڑی ایک اور وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ان ہاؤس تبدیلی آتی ہے، اگر ان ہاؤس چینج کے ذریعے کو معاملات ہوتے ہیں، تو اس میں جو پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں مولانا فضل الرحمان اور سابق وزیر اعظم جو نواز شریف صاحب ہیں مسلم لیگ نون کے قائد، ان کو اس تبدیلی سے کیا مل سکتا ہے، کیونکہ ان کو تو اس تبدیلی سے بظاہر کچھ ملتا ہوا نظر نہیں آتا، کیونکہ دونوں شخصیات جو ہیں وہ پارلیمنٹ سے باہر ہیں۔ مولانا فضل الرحمان تو الیکشن ہارنے کے باعث پارلیمنٹ سے باہر ہیں، لیکن نواز شریف صاحب جو ہیں وہ تاحیات نہلی کے باعث پاکستان کی جو پارلیمانی سیاست ہے اس سے باہر ہیں۔ تو اس سے اگر کوئی ایسی تبدیلی آتی ہے تو اس سے پھر ان دونوں شخصیات کو کوئی بڑا فائدہ پہنچتا ہوا نظر نہیں آتا، جس وجہ سے ان دونوں شخصیات جو ہیں یہ پی ڈی ایم کے ان ہاؤس چینج کے فیصلے پر اثر انداز ہوئے ہیں۔ اور دوسرا اس میں ایک جو فیصلہ ساز ہیں پاکستان کے، ان کی طرف سے جو ایک بات یہ بھی جو ہے وہ واضح کی گئی ہے کہ جو بھی ان ہاؤس چینج ہوگی اس چینج کے نتیجے میں فی الحال شریف فیملی کا جو ہے کوئی بڑا رول اس میں نہیں ہوگا، اور شریف فیملی کی کسی بھی شخصیت کو جو ہے اس تبدیلی کے ذریعے وزیر اعظم نہیں بنایا جا سکتا۔ اور دوسرا جو نون لیگ کی اور اپوزیشن کی پی ڈی ایم کی جو دوسری بڑی ڈیمانڈ ہے اس حوالے سے کہ پاکستان میں جو ہے فوری نئے انتخابات جو ہیں وہ کروائے جائیں، تو اس حوالے سے بھی جو فیصلہ ساز ہیں اس پر بھی جو ہے وہ متفق جو ہے وہ نظر نہیں آتے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ فیصلہ ساز چاہتے ہیں کہ اگر حکومت کو تبدیل کرنا ہے تو وہ عدم اعتماد کے ذریعے پارلیمان کے ذریعے تبدیل ہو سکتی ہے، لیکن اسمبلیاں جو ہیں ان کو اپنی میعاد جو ہے 5 سال کی جو میعاد ہے وہ پوری کرنے کا موقع جو ہے وہ دیا جائے،
اور دوسرا اس میں ایک ایسی کسی شخصیت کو وزیر اعظم عبوری وزیر اعظم بنایا جائے جس پر تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کا اتفاق ہو، تو یہ بھی ایک جو ہے اس حوالے سے جو وجہ ہے وہ ہو سکتی ہے۔ اور دوسرا اس میں جو اپوزیشن جماعتوں کے اندر دوسری بڑی اپوزیشن کی جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی، ان کا بھی بظاہر جو ہے وہ ان ہاؤس چینج کے حوالے سے کچھ تحفظات اس حوالے سے ہیں کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ اسمبلی ان ہاؤس چینج کے ذریعے تبدیلی لائی جائے، اور وہ تبدیلی کے ایجنڈے میں سب سے آگے ہمیں پیپلز پارٹی کی قیادت ہی نظر آتی ہے، لیکن وہ تبدیلی کے بعد فوری طور پر نئے انتخابات کے حق میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ ہمیں کسی صورت نظر نہیں آتی۔ تو یہ بھی ایک جو ہے وجہ ہے جس وجہ سے جو ہے عدم اعتماد کی تحریک کے معاملے پر جو ہے وہ اتفاق رائے نہیں ہو سکتا۔ پی ڈی ایم کی قیادت اپنے سربراہی اجلاس میں 23 مارچ کا جو لانگ مارچ ہے اس کے حوالے سے بھی اپنا کوئی ٹھوس جو پروگرام ہے اس پر بھی بظاہر کوئی فیصلہ نہیں کر سکی کہ آیا یہ احتجاج کس قسم کا ہوگا اور کہاں سے اور کیسے اور کب جو ہے وہ پی ڈی ایم کا لانگ مارچ اسلام آباد میں داخل ہوگا، اور اس کے بعد پھر کیا صورتحال ہوگی اور کیا جو ہے اس کے بعد اسلام آباد میں دھرنا دیا جائے گا اور دھرنا کب تک دیا جائے گا۔ تو اس حوالے سے بھی پی ڈی ایم جو ہے کوئی بڑا اہم فیصلہ نہیں کر سکی، اور دھرنے کے معاملے پر بھی جو ہے وہ اطلاعات یہی ہیں کہ جے یو آئی کی قیادت اور نون لیگ کی قیادت کے درمیان جو ہے وہ اختلافات پائے جاتے ہیں۔ جے یو آئی کی قیادت جو ہے وہ غیر معینہ مدت تک جو ہے وہ دھرنا بھی اسلام آباد میں اپنے مطالبات کی منظوری تک دینا چاہتی ہے، جبکہ نون لیگ کی قیادت جو ہے وہ اسلام آباد میں دھرنے کے کسی بھی صورت جو ہے وہ حق میں نہیں ہے۔ اس طرح دھرنے کے معاملے پر بھی جو فیصلہ تھا اس کو بھی مؤخر جو ہے وہ کر دیا گیا ہے۔ تو اس طرح مجموعی طور پر پی ڈی ایم کے اجلاس میں جو ہے کوئی بڑا فیصلہ نہیں ہو سکا جس سے پاکستان کے عوام کی مایوسی اور ناامیدی جو ہے وہ ختم ہو، اور ان کی مشکلات جو ہے ان میں کمی کے لیے جو ہیں وہ کوئی اقدامات سامنے آئے ہوں۔ تو یہی وجہ ہے کہ اب پاکستان کے جو عوام ہیں، جو مہنگائی سے تنگ ہیں، جو بروزگاری سے تنگ ہیں، جو امن و امان کی خراب صورتحال سے تنگ ہیں، اب ان کا پاکستان کی اپوزیشن سے بھی بظاہر جو اعتماد ہے وہ اٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اپوزیشن کی کسی بھی کال پر سیاسی جماعتوں اپوزیشن جماعتوں کے کارکن تو ان کے جلسوں اور جلوسوں میں پہنچ ہی جاتے ہیں، لیکن پاکستان کے جو عام عوام ہیں وہ ہمیں جو ہے وہ اپوزیشن کی کال پر جو ہے وہ باہر نکلتے ہوئے نظر نہیں آتے۔